میں بھی آپ حضرات کے سامنے حضرت فقیہ الامت رحمہ اللہ کے لکھے ہوئے چند نعتی اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی پھر بھی قدم جمنے نہ پائے، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہیں رکھے خدا واپس نہ لائے، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے۔ السلام علیکم۔ بھی جو اشعار آپ سن رہے تھے قاری صاحب کے زبان سے، انہوں نے کہا تھا حضرت فقیہ الامت کا کلام وہ میرے استاد ہیں، جانتے ہیں یہ سب لوگ، میرے استاد بھی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، یعنی پیر صاحب، اور یہ حضرت ہی کا کلام ہے، بالکل آخر کا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہیں آیا بھی نہیں، آخر میں وہ ملا، شاید آخری سفر میں وہ عمرہ کرتے ہوئے افریقہ پہنچے ہیں، اور پھر وہیں پر حضرت کی وفات ہو گئی، وفات ہوئی تھی تو میں گیا تھا افریقہ، اس کے بعد بھی افریقہ والوں نے مجھے دعوت دی، میں نے کہا بھائی اتنا لمبا سفر کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، بہت لمبا سفر ہے، یہ بات ہے 1996 کی، ہمارے حضرت کا انتقال 92 سال کی عمر میں سن 1996 میں ہوا ہے، جوہانسبرگ میں، ساؤتھ افریقہ میں، میں کئی مرتبہ حاضری دی، روضے مزار پر جاتا تھا۔ اب تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک دو بات سناؤں گا شاید کہ کام آ جائے، تقریریں تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی مفتی مزمل صاحب، یہ بھی بیچارے میرے شاگرد ہیں، مجھے میرے لیے باعث شرف ہے، یہ سب ان لوگوں کا خادم ہوں،
مولانا شریف صاحب ہیں، وہ بھی میرے بہت پرانے شاگرد ہیں۔ اچھا، میرے اندر ایک عیب ہے، میں اپنے شاگردوں سے محبت بہت کرتا ہوں، دیکھا ہوگا انہوں نے، بہت محبت کرتا ہوں اپنے شاگردوں سے، یعنی اور کی نہیں سنتا کسی کی، شاگردوں کی سن لیتا ہوں۔ خیر، اب شروع یہاں سے کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے تھے ابھی اشعار فلاں فلاں فن شاعری، میں نے خود لکھا ہے، مقرر ہوں نہ واعظ ہوں نہ ذوق شاعری اپنا، مقرر ہوں نہ واعظ ہوں نہ ذوق شاعری اپنا، فقط تدریس اور افتاء ہے شغل دائمی اپنا، نہ اپنا شاعری پیشہ نہ یہ محبوب فن میرا، اجازت ہی نہیں دیتا ہے موضوع سخن میرا۔ یہ میرا ہی کلام، میرا کام فتویٰ دینا، میرا کام حدیث کی تحقیقات کرنا ہے، مگر وہ الگ بات ہے، جانتا ہوں اس کو بھی۔ مقرر ہوں نہ واعظ ہوں نہ ذوق شاعری اپنا، فقط تدریس اور افتاء ہے شغل دائمی اپنا، نہ اپنا شاعری پیشہ نہ یہ محبوب فن میرا، اجازت ہی نہیں دیتا ہے موضوع سخن میرا۔ اب تھوڑی سی ایک بات پہلے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جو طریقہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا ہوا آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں توارث۔ حضرت کے زمانے میں بھی یوں ہی تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی یوں ہی تھا، تابعین کے زمانے میں بھی یوں ہی تھا، پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ کے زمانے میں اسے بولیں گے توارث۔ توارث سے ثابت ہے، سمجھ میں آئی ہوگی بات۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں تامل، توارث و تعامل۔ دیکھو، یہ ان مولویوں کو بتا رہا ہوں، آپ نے ہدایہ جلد اول میں کتاب الجمعہ کے اندر پڑھا ہے کہ خطیب کے سامنے مؤذن اذان دے گا، دیتا بھی ہے، دیکھتے ہیں نا آپ، خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے، مؤذن اس کے سامنے کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے۔ کیا لکھا صاحب ہدایہ نے اس کے بعد؟ وَبِهِ جَرَتْ توارث۔ توارث سے یہی ثابت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کے اندر دو اذانیں نہیں تھی، ایک ہی اذان تھی، جس کو آج کل دوسری اذان یا اذان ثانی بولتے ہیں۔ یہی تھی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہی طریقہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، وہی طریقہ رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ جب ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی ہے، تو انہوں نے حکم دیا مؤذن کو، مسجد سے باہر بھی جا کر فلاں جگہ پر پہلے سورج ڈھلنے کے بعد اذان دو۔ وہاں سے شروع ہوئی، اور اس کو امت نے بلا کسی نکیر کے قبول کیا۔ آپ جانتے ہیں کوئی اس پر نکیر نہیں کرتا، کسی بھی فرقے والے سے کوئی نکیر منقول نہیں۔ اس پہ تو کرتے ہیں تراویح کی 20 رکعت پر بعض حضرات، لیکن بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا رواج نہیں تھا۔ حضرت نے 3 دن پڑھی تھی تراویح، کتنی پڑھی، کئی رکعت پڑھی، کسی صحیح حدیث سے نہ 8 ثابت نہ 20 ثابت، سیدھی ایمانداری کی بات۔
ہم زبردستی کہنے لگے 20 پڑھی، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پھر حضرت نے 3 دن کے بعد نہیں پڑھی۔ اس وقت حضرت اعتکاف میں تھے۔ لوگ آ کے کہ شاید آپ اعتکاف میں تھے اپنے معتکف میں، کہیں آپ وہ حدیث پڑھیں گے اس کا ترجمہ آئے گا اپنے یعنی فی بیتہ، اپنے گھر، وہاں گھر سے مراد یہ والے گھر نہیں ہے۔ مسجد میں جو اعتکاف خانہ ہوتا ہے معتکف، وہ مراد ہے گھر سے وہاں۔ حضرت اپنے معتکف میں تھے۔ اب صحابہ نے کھنکارنا شروع کیا، یہ سمجھ کر شاید حضرت سو رہے، حالانکہ حضرت سو نہیں رہے تھے، جاگے ہوئے تھے، مشغول تھے نماز میں۔ سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا میں بہت دیر سے تمہارے کھنکارنے کو سن رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، جاؤ اپنی الگ الگ پڑھو۔ نہیں پڑھائی پھر حضرت، کیوں؟ حضرت کے زمانے میں یہ احتمال تھا کہ فرض ہو جائے۔ جب حضرت کا زمانہ نہیں رہا، آپ اللہ کے یہاں پہنچ گئے، اب وہ خطرہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر متوجہ نہیں ہوئے۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، وہ ایک دن رات کو مسجد میں آئے، عشاء کے بعد دیکھا لوگ الگ الگ، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی 2 اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کیا ہی اچھا ہو میں ان سب کو اکٹھا کر دوں ایک امام کے پیچھے۔ یہ طے کیا انہوں نے، یہ منظر دیکھا۔ پھر انہوں نے حضرت ابی ابن کعب جو صدر القراء ہیں صحابہ میں، ان کو بلایا، اور میں خلاصہ کی حدیث میں پیش جو اس میں آیا ہے، جس کو صحیح الاسناد کہا ہے تمام محدثین نے، حضرت عمر فاروق نے ابی ابن کعب کو بلایا اور کہا تمہیں تراویح کی نماز پڑھانی ہے اور 20 رکعت پڑھانی ہے۔ خلاصے کی روایت، وروایت الخلاصہ فی ھذا الباب صحیح باتفاق المحدثین۔ حضرت نے کتنی پڑھی تھی ہمیں نہیں معلوم، جو بھی تعداد ہے صحیح سند سے ثابت نہیں۔ یہ حضرت عمر نے جو حکم فرمایا 20 رکعت کا حکم فرمایا۔ اب حدیث کو ہم نہیں جانتے اتنا جتنا حضرت عمر جانتے ہیں، جتنا حضرت ابی بن کعب جانتے ہیں، جتنا صحابہ جانتے ہیں، اور اس کے اوپر صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے کوئی نکیر نہیں۔ آپ کہیں نکیر نہیں دیکھیں گے کسی صحابی کی۔ یہ کیا ہوا؟ اذان کے اوپر کوئی نکیر نہیں کسی صحابی کی۔ اب بعد میں اتنے دنوں کے بعد آ کے کوئی اس کے اوپر نکیر کرے تو کہا جاوے گا توارث تو وہی ہے، تو توارث بھی ایک مستقل دلیل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو اب آپ کسی حدیث میں دکھاؤ کہ بھائی مؤذن نے خطیب کے آگے کھڑے ہو کر اذان دی ہو جمعے کے اندر، نہیں ملے گا۔ ارے بھائی حدیث کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ حدیث میں نہیں ہے، مگر عمل امت کا اسی کے اوپر چلا ہوا آ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ توارث ہے اور یہ ایک بہترین دلیل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ اس لیے صاحب ہدایہ فرما رہا ہے جب وہ مسئلہ بیان کیا وَبِهِ جَرَى التَّوَارُث، اسی کے اوپر توارث جاری ہے۔ تو توارث کا دلیل ہونا سمجھ میں آ گیا۔ کسی بھی مسئلے میں کہیں اختلاف ہو جائے تو دیکھ لو توارث بزرگوں سے اب تک کیا چلا ہوا آ رہا ہے، بس وہی حق۔
میں نام نہیں لوں گا، 2-3 سال پہلے ایک مسئلے میں کچھ علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا، ایک کچھ کہتا ہے دوسرے کچھ کہتے ہیں، میں ہم کیا، اب میں خاموش۔ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا، مجلس میں بیٹھے تھے، جانتے ہیں آپ سب لوگ، بس کیا نام لوں، بڑے لوگوں میں سے ہیں وہاں کے، بھائی سب لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، آپ نے اپنی کوئی رائے دی ہی نہیں اس میں، اس مسئلے میں۔ میں نے کہا جی بات سامنے ہے، ہماری رائے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں اپنی رائے پیش کیجئے۔ میں نے کہا حضرت اپنا ایک شعر پیش کرتا ہوں، اسی میں سب کچھ ہے۔ کہ اچھا شعر پیش کرو۔ سب علماء ہی بیٹھے تھے، بڑے حضرات تھے، ایک مسئلے پر اختلاف تھا، تو میں نے اپنا شعر پیش کیا۔ توارث اور تعامل میں ہے پیغام امن ساتھ، توارث اور تعامل میں ہے پیغام امن ساقی، اکابر کا یہی دستور اور رسم و مشن ساقی، ذرا سی چوک سے پڑتا ہے صدیوں پر اثر یوسف، ایک غلطی آدمی کہیں کر گیا سینکڑوں سال لوگوں کی زندگی تباہ ہو جائے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ ذرا سی چوک سے پڑتا ہے صدیوں پر اثر یوسف، اٹھا کر دیکھیے ماضی کا دستور چمن سا۔ خاموش ہو گئے سب، میری رائے بھی معلوم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اسی میں سب کچھ آ گیا۔ جس مسئلے میں اختلاف تھا میں اپنی رائے پیش کر دوں، اکابر سے توارث جو چلا ہوا آ رہا ہے بس وہی حق۔ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات بھائی، توارث اور تعامل میں ہے پیغام امن ساقی، اکابر کا یہی دستور اور رسم و مشن ساقی، ذرا سی چوک سے پڑتا ہے صدیوں پر اثر یوسف، اٹھا کر دیکھیے ماضی کا دستور چمن ساقی۔ اب میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو، عبرت کا ایک واقعہ۔ یہاں ہم مولوی لوگ بھی ہیں، حافظ اور قاری بھی ہیں، نمازی مسلمان بھی ہیں، دینی کپڑے پہننے والے حضرات بھی ہیں، سب کے لیے ایک نشان بنے گا اور عبرت کا سامان بنے گا انشاءاللہ۔ دیکھو کیا سناتا ہوں۔ بادشاہ عالمگیر، جن کو اورنگزیب بھی کہتے ہیں، سب اس کا نام جانتے ہیں نا، عالمگیر شاہجہاں کا بیٹا ہے، بہت سمجھدار آدمی تھا، شاید پورے مغل خاندان میں اس طرح کا کوئی بادشاہ نہیں ہوا جیسے عالمگیر تھا۔ ہندوستان میں بیٹھ کر ساری دنیا پر اس شخص کی نگاہ تھی، اور یہی نہیں، اس کے حالات میں لکھا ہے اس کی حکومت کے دور میں کوئی ملک دنیا میں ہندوستان سے نہ زیادہ طاقتور تھا نہ زیادہ مالدار تھا۔ دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہندوستان، سب سے طاقتور ملک ہندوستان تھا۔ پڑھا ہوگا آپ نے تاریخ میں، سب ہندوستان کے محتاج۔ عرب کے لوگ یہاں ملازمت کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور لندن کے لوگ یہاں ملازمت کے لیے آ گئے ہیں، اور ملازمت مزدوری کے لیے تو آئے تھے پہلے۔ سب جگہ کے لوگ دنیا بھر کے یہاں آ گئے۔ اس کو بولتے تھے سونے کی چڑیا۔ اور جو آپ لوگ سنتے ہیں کبھی اخباروں میں ٹیلی ویژن میں کہ وہ اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی چین کہہ رہا ہے یہ حصہ ہمارا ہے، یہ ہندوستان میں یہ حصہ ہمارا ہے، ویسے وہ غلط نہیں کہہ رہا ہے،
چین والا، لیکن اب غلط بول رہا ہے. وہ اصل میں حصے ہندوستان کے تھے نہیں، اور چین تاریخ میں کبھی کسی سے پیٹا نہیں. تاریخ میں اگر اس کو پیٹا ہے فقط بادشاہ عالمگیر نے پیٹا ہے، اور وہ سارے علاقے بادشاہ عالمگیر کے چینے ہوئے. یعنی چین غلط نہیں بول رہا ہے، اس کے تھے وہ، مگر کب؟ عالمگیر سے پہلے. وہ تو عالمگیر کے چینے ہوئے، اور وہ آج بول رہا ہے کہ ہمارے ہیں. آج تو تیرے نہیں، آج تو ہندوستان کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہوگی بات. وہ جو جن جن علاقوں کو وہ بول رہا ہے ہمارے ہیں، اب نہیں ہے تیرے، اس وقت میں تھے عالمگیر سے پہلے. جب عالمگیر نے ان کو پیٹا اور ان کو سینٹر میں کیا، عالمگیر نے چینے تھے. تو اتنا بڑا بادشاہ ہوتے ہوئے کہ کوئی دنیا کا ملک ایسا مالدار نہیں، نہ کسی کی یہ مجال اور ہمت ہے جو ہندوستان سے مقابلہ کر سکے. یہ حال تھا حکومت کا. مگر اس اللہ کے بندے نے کبھی ایک پیسہ حکومت کا اپنے گھر میں استعمال نہیں کیا. اسے بیان نہیں کرتے لوگ، اس کے حالات میں آپ پڑھیے گا. حکومت کے پیسے حکومت کے کم پر خرچ ہوئے. عہدے دار تھے، فوجی تھے، پناتے خوب ان کو تنخواہ دیتا تھا. خود استعمال نہیں کیا، نہ اپنے فیملی کو ہونے دیا. ان کی فیملی کا کیا کام تھا؟ ان کی فیملی کا کام تھا ٹوپی وغیرہ بنی، بازار میں بکوا دی. جو پیسے آئے اس سے گھر کا خرچ چلتا تھا. کبھی کچھ وقت مل گیا ان کو، بادشاہ عالمگیر اس زمانے کا ایسا کاتب تھا کہ کوئی مد مقابل نہیں تھا اس کا. ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم آج بھی دارالعلوم کے کتب خانے میں رکھا ہوا ہے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا ہے نا. بادشاہ عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کریم. دنیا کا کوئی کاتب نہ اس زمانے میں تھا ایسا، نہ آج ہے، جو اتنا بہترین خط لکھے. اتنا بہترین کاتب تھا بادشاہ عالمگیر. عالم بھی بہت بڑا تھا. تو کبھی کتابت کی آمدن موقع ملا 1-8 گھنٹے کا، کتابت کر دی، کچھ پیسے آئے گھر میں. وہ ایک کتاب ہے نور الانوار، اس کا مصنف ہے ملا جیون. ملا جیون ان کے استاد. کبھی کبھی وہ آتے تھے. جب یہ آگے چل کے بادشاہ بنا تو ایک دن وہ آئے. ایک دن آئے، انہیں معلوم ہوا استاد جی آئے ہیں ملنے. وہ باہر آئے تو بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بادشاہ کے. اب حکومت کے پیسے کیسے دے اپنے استاد؟ حکومت کے اندر کوئی کمی نہیں، مگر حکومت کے پیسے اپنے استاد کو ہدیہ دینے کا حق نہیں ہے نا ان کو. نہیں دیے. کیا دیا؟ 98. آج کل کے بچے تو جانتے بھی نہیں ہوں گے 98. جو بڑے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں نا. 8 آنے 50 پیسے کے ہوتے تھے، وہی لوگ جانیں گے 54 58. ایک نیا پیسہ، 2 نئے پیسے، 10 نئے پیسے، 5 نئے پیسے، 20 نئے پیسے. آج کل کے بچوں کو کیا پتا. 98 دی انہوں نے اپنے استاد کو. اب وہ اپنے کام پر چلے گئے. اصل میں میدان جنگ میں خود رہتے تھے ساتھ میں. تو اتنی کیسی حلال کمائی کے ہوں گے وہ، کیسی برکت اس میں ہونی چاہیے تھی. یہ رہنے والے تھے امیٹھی کے، لکھنؤ کے اطراف میں امیٹھی، جہاں سے یہ کانگریسی لیڈران، یہ راہل وغیرہ یا ان کے گھر کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں نا، امیٹھی، وہاں کے وہ رہنے والے تھے. ملا جیون وہاں کے تھے. وہاں انہوں نے اپنے علاقوں میں اپنے علاقے میں بہت ساری زمین و جائیداد خرید لی. خیر جب بادشاہ دوبارہ آئے پر کسی نے کہا بادشاہ سے
اب بادشاہ تو سمجھدار ہو، اب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے گا ویسے ہی پاگل کو تھوڑا ہی دے گا. اور اس نے تو بڑی حکمت عملی سے حکومت حاصل کی تھی. بھائی کے ساتھ جنگ کر کے بھائی کو قتل کیا تھا، ابا کو نظر بند کیا تھا، تب جا کے حکومت پہ قبضہ کیا. لیکن روزانہ ابا کے پاس جاتے تھے، مزاج پرسی کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ جس چیز کی ضرورت ہو آپ مجھے بولیں. جاتے تھے روزانہ. جب انہوں نے یہ محسوس کیا یہ حکومت خراب ہو جائے گی، خیر وہ تو بات لمبی ہو جائے گی اگر اس کی تفصیل بیان کرنے لگوں تو. ایک عالم ہے جی ملا عالم، وہ جو ہے ملا جیون، انہوں نے اپنے علاقے میں اتنی زمین خریدی، ہزاروں بیگھے زمین کے مالک ہو گئے. ارے بھائی جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور برکت عطا فرماتا ہے ایسے ہی کر دیتا ہے، تمہیں کیا الجھن ہو گئی. کچھ دیر کے بعد خود ملا جیون آ گئے، کہنے لگے عالمگیر عالمگیر عالمگیر. وہ بہت سیدھے سادھے آدمی تھے، بہت قابل تھے، بہت سیدھے سادھے. عالمگیر ہاں حضرت. ارے بھائی ایک بات بتا، وہ جو تو نے 98 دی تھی وہ کیا تھا، وہ کیا منتر پڑھ کے دیا تھا مجھے؟ کیا ہوا حضرت؟ حضرت اس 98 میں اتنی برکت ہو گئی، اتنی برکت ہو گئی، میں تو پورے علاقے میں سب سے بڑا زمیندار ہو گیا. کہ اللہ برکت عطا فرمائے، بہت اچھی بات ہے آپ کی. نہیں یہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ وہ 98 تھی کیسی؟ 98 میں اتنی برکت آئی کہاں؟ ارے حضرت نا عالمگیر مجھے یہ بتا. حضرت پوچھنا چاہو گے، اصرار کرتے ہو، اچھا بتاتا ہوں. اپنے ایک آدمی کو بلایا، کسی فوجی کو، چاندنی چوک کے فلاں بنیے کے پاس جاؤ کہ یہاں آئے اور فلاں تاریخ کا کھاتا لے کر حساب کا یہاں پہنچنا ہے. اب جا کے جب وہ آرڈر پہنچا وہ کب گیا، بادشاہ نے طلب کر لیا، خدا جانے کیا چکر ہے. آیا کہا فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کا حساب نکالو، کیا آمدنی ہوئی، کیا خرچ ہوا، کیا کیا واقعات پیش آئے. سب ہوتا اس میں یہ بھی آیا، رات کو اس تاریخ میں بارش ہونے لگی، میرا مکان ٹپکنے لگا. بارش ہوتی ہے بعض دفعہ مکان ٹپکنے لگتے تھے. میں باہر نکلا بارش ہی کی حالت میں نے باہر دیکھا ایک مزدور ہے. میرے بولنے سے ہی پہلے اس نے بولا مزدور میں، کیا مزدور چاہیے؟ اکھاں کیا بات ہے؟ میرا مکان ٹپک رہا ہے. کہ تیرا مکان ٹپکنا بند کر دوں گا، مزدوری 1 روپیہ لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب مزدور نے وہ کام کیا، اس نے کہا دیکھو ٹپکنا بند ہوا کہ نہیں؟ کہ ہو گیا. ٹھیک، لاؤ روپیہ. کہ ٹھہر جا تھوڑی دیر. ارے ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے. نہیں میں اندر جیب میں کیا ہے اس وقت؟ میری جیب میں تو 98 ہے، اگلا تو 98 دے دے. مزدور وہ 98 لے کر چلا گیا. ٹھیک ہے جاؤ. اب بادشاہ عالمگیر کہتا ہے استاد سے، سن لی حضرت داستان مزدور کی. وہ مزدور آپ کا شاگرد تھا، بادشاہ عالمگیر تھا مزدور کی شکل میں رات کو. اب 1 روپیہ طے ہوا تھا، آگے صبح صادق ہونے والی تھی، کوئی پہچان نہ لے. اس لیے کہا اندر جیب میں کیا ہے؟ 98 ہے، وہی دے دیتا. میں 98 لے کر آیا، آپ آ گئے ملنے کے لیے. میرے پاس کچھ تھا نہیں اس کے علاوہ، وہ میں نے آپ کو دے دیا. پھر تو ملا جیون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا شاگرد اتنا متقی،
نہ حکومت کے مال کو ہاتھ لگاوے، نہ بچوں کو لگانے دے، نہ استاد کو دے۔ استاد نے کہا بھائی برکت تو بہت ہوئی ہے اس 98 میں، مگر عالمگیر تمہاری محنت کے مقابلے پر کم ہوئی۔ اتنی بڑی حکومتوں کا مالک، کہاں کہاں اس کی حکومت تھی، سب جگہ تو اس کی حکومت۔ اس زمانے میں تو ہندوستان بھی نہیں کہتے تھے، ممالک ہندوستان کا فرما روان اعظم، ایسے بولا کرتے تھے۔ اس زمانے کی تحریرات ایسے ہی ملیں گی اب، ممالک ہندوستان، یہ سارا افغانستان بھی اس کے انڈر میں تھا، سب جگہ حکومت تھی۔ یعنی ملک ہندوستان نہیں ملے گا اس زمانے کی تحریرات میں، آپ اٹھا کر دیکھیں گے ایسے ہی ملے گا ممالک ہندوستان کے فرما روائے اعظم۔ بہرحال ان کی تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں، میرا مقصد تو ایک عبرت کی ایک بات سنانی تھی۔ ہمارے بچپنے میں بھی یاد ہوگا حافظ صاحب شادی وغیرہ کے ماحول میں وہ پولیس کا لباس پہن کے وہ کر کے یہ کر کے اور جھوٹ موٹ سا وہ لگا کے بہروپیہ آتے تھے، اور آگے کہتے ہیں یوں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، ابھی لے جا کے جیل میں بند کر دوں گا، جلدی سے بند۔ اب وہ بھائی لو جی 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے دے دیتے تھے، وہ اس کی محنت ادا ہو گئی۔ تو ایک بہروپیہ تھا، وہ بھیس بدل بدل کے بادشاہ عالمگیر کے پاس آتا تھا، لیکن بھائی انعام تو جب ملے گا جب تو دھوکہ دینے میں، اپنا بہروپ بدل کر دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاوے، بادشاہ پہچان نہ سکے تو ملے گا انعام۔ اب وہ جس شکل میں بھی آیا بن کے، بادشاہ عالمگیر تو بہت سمجھدار آدمی تھا، ابے جا تو وہی ہے نا، تو انعام کا مستحق نہیں، بیچارہ پھر رہ گیا، اسے انعام کا 1 روپیہ چاہیے تھا۔ بہت دفعہ اس نے طریقے بدلے، وہ بدلا وہ بدلا وہ بدلا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ عالمگیر دیکھتے ہی پہچان، ابے کیوں چکر دے رہا، وہی ہے نا۔ اس نے کہا جی میں بھی چھوڑنے کا نہیں، اپنا حق لے کر لوں گا۔ اس نے کیا کیا، دلی کے باہر ایک گاؤں میں جا کے ایک مسجد میں بیٹھ گیا۔ کون؟ بہروپیہ۔ اب ہر وقت تسبیح، نماز، قرآن، نماز۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، مشہور ہو گیا، ارے فلاں گاؤں میں ایک آدمی آیا ہے، نہ کسی سے بات کرے نہ کچھ، جب بھی جاؤ قرآن، جب بھی جاؤ تسبیح، جب بھی جاؤ نماز، جب بھی جاؤ مراقبہ۔ ایسا آدمی تو بہت مشہور ہوتا، بات بھی نہیں کرتا بھی، اپنا کسی وقت میں نکلتا ہوگا کھانا وانا کہیں سے بیچارہ کھاتا ہو، پھر آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا۔ کبھی کبھی اس زمانے کے بادشاہ نکلا کرتے تھے، بھائی علاقے میں کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی اللہ والا ہے، نکلا کرتے تھے۔ عالمگیر بھی نکلا کرتے تھے، حکومت سے پہلے بھی نکلے ہیں۔ ایک دفعہ وہ دلی کے قریب ہی میں وہ بھائی تھا جس کو بعد میں عالمگیر نے قتل کیا ہے، دارا شیکو، اسے معلوم ہوا کوئی بزرگ آئے ہیں تو ملنے کے لیے گیا۔ اللہ والے نے دیکھتے ہی دور سے پہچان لیا، ایک شہزادہ آ رہا ہے۔ بہرحال احترام میں کہا بیٹھو، اپنی مسند پر بیٹھنے کو بولے، لیکن وہ دارا شیکو احترام میں بیٹھے نہیں، سامنے بیٹھ گئے، مسند پر نہیں بیٹھے۔ پھر کہا بزرگ نے شہزادے کیسے آنا ہوا؟ حضرت حکومت کی دعا کر دو۔ ارے شاہی تخت تو ہم تم کو دے رہے تھے، تم نے لیا نہیں، میں کیا کروں؟ ہم شاہی تخت پر بیٹھا رہے تھے، تم نہیں بیٹھ رہے ہو، میں کیا کروں؟ اب جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ عالمگیر آئے، بزرگ نے دیکھا دوسرے شہزادے آئے ہیں،
انہوں نے احتراماً ان سے بھی کہا یہاں بیٹھو میری، ایک دم بادشاہ عالمگیر جا کے مسند پر بیٹھ گئے. اب بزرگ نے پوچھا شہزادے کیسے آنا ہوا؟ حضرت دعا کر دو حکومت کی. بزرگ نے کہا حکومت کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک شاہی تخت، شاہی تخت پر تم بیٹھے ہو، دوسری چیز ہے شاہی تاج کہ جی وہ بھی دے دو، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. حضرت پھر یہ بتا دو وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جو تمہارا خادم ہے وضو کراتا ہے تم کو، اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی تو ایسی تیسی السلام علیکم حضرت، میں اس سے تو میں خود نہیں بٹوں. اب وہ واپس آئے، نماز کا وقت ہوا، خادم سے کہا وضو کے لیے پانی رکھو، رکھا اس نے، خادم نہ، اور ٹوپی پگڑی اتار کے وہیں رکھ گئے. نماز سے وہ وضو سے فارغ ہوئے تو اس نے وہ کپڑا دیا تولیہ جس سے وہ صاف کر سکے. کہا جاؤ میری ٹوپی پگڑی لاؤ اٹھا کر. وہ لایا اٹھا کر، لیجیے میرے سر پر رکھ. عالمگیر کہتا ہے میرے سر پر رکھیے. یعنی دیکھو شہزادے، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے، اپنے ہاتھ. ارے مجھے منطق پڑھائے گا کیا؟ تیرا کام ہے میری خدمت کرنا، میرے سر پر رکھ. رکھوا دی سر پر، مل گیا شاہی تاج بھی. چند ہی دنوں کے بعد داراشی کو قتل ہوا. ابا کو اٹھا کے، ابا آپ یہاں بیٹھ جاؤ آرام سے، اللہ اللہ کرتے رہو، بس حکومت پر قبضہ کر دیں. خیر، تو ان لوگوں میں یہ شوق تھا کہ کسی اللہ والے سے ملاقات ہو. تو ایک دن وہ نکلے، وزیر وغیرہ کو ساتھ لے کر بادشاہ عالمگیر نکلے. تو علاقے میں بچے ملے، وہ کہنے لگے، بادشاہ نے پوچھا ارے کوئی آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں کوئی اللہ والا بھی رہتا ہے؟ اب انہیں کیا پتہ ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. اچھا بچے ہوتے ہیں، بات سچی کریں، اپنے علم کے حساب سے جھوٹ بولتے نہیں بچے. سچی بات اگر اگلوانی ہو بچوں سے پوچھو، ایک دم سچ بات بولتے. بہرحال بچوں نے کہا یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ بزرگ؟ ہمارے یہاں تو اتنا بڑا بزرگ ہے، کہیں اتنا بڑا بزرگ ملنے کا بھی نہیں، مسجد سے نکلتا نہیں، وہ ہر وقت نماز، ہر وقت تسبیح، ہر وقت فنا، ہر وقت وہ، ہر وقت نمازی میں رہے، بات بھی نہیں کرتا لوگ. اب بادشاہ عالمگیر کو بڑا شوق پیدا ہوا، بھائی ایسا اللہ والا، اس سے ملنا چاہیے. بچوں سے پوچھا کہاں وزیر، کہاں وہاں. اب وزیر کو لے کر بادشاہ آیا عالمگیر. عالمگیر بادشاہ تو ہے مگر بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت نیک صالح انسان. وزیر سے کہتا ہے جاؤ پہلے اجازت لو ان سے کہ بادشاہ وقت آپ سے ملنے کی اجازت چاہتا ہے. وزیر نے جا کر کہا اس بزرگ سے کہ بادشاہ وقت، بادشاہ عالمگیر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا ایسے جاہلوں کو اور ایسے دنیا کے کتوں کو یہاں حاضری کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں ملوں گا ان سے. وزیر نے جا کے ایسا کا ایسے ہی بول. بادشاہ عالمگیر اور سمجھ گیا
ارے بھائی یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا آدمی ہے، بالکل ذرا سا بھی ایک دم ٹس سے بس نہیں ہو رہا ہے۔ بادشاہ عالمگیر نے ایک بہت بڑی تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی بھیجی وزیر کے ہاتھ۔ اب اچھا، اگر آپ ملنا نہیں چاہتے یہ اشرفیوں کی تھیلی ہدیہ قبول فرمائیں، ضرورت کے وقت میں آپ کے کام آئے۔ وہ بزرگ کہتا ہے لے جاؤ اس گندی دنیا کو یہاں سے، میرا ایمان خریدنے کے لیے آئے ہیں، دنیا کے کتوں کو دو اس کو، مجھے نہیں چاہیے۔ اب وزیر لے کر آیا تو اس نے جواب دیا، وزیر نے جا کر کہا کہ بادشاہ جی وہ بزرگ تو بالکل ناراض ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے بالکل نہیں، لے جاؤ معصوم، اس کمینی دنیا کو میرے پاس سے لے جاؤ، میرا ایمان خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اوہو کتنا بڑا بزرگ ہے بھائی، ارے اتنی بڑی سونے کی تھیلی، اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں، وہ ٹس سے بس نہیں ہو رہا۔ لیکن بھائی جب وہ نہیں ملنا چاہ رہا ہے، چلو بھائی آ گئے واپس۔ صبح ہوتے ہی وہ جو بزرگ وہاں بیٹھا تھا وہی بے روپیہ تھا، صبح ہوتے ہی آ لیا۔ بادشاہ جی سلام علیکم، سلام علیکم، کیا ہے؟ روپیہ۔ کیسا روپیہ؟ رات والا۔ اب کے تو پہچان نہیں سکے بادشاہ، میرا روپیہ رات والا، جس سے ملنے گئے تھے اور جس کے پاس تھیلا آپ نے بھیجا تھا شرفیوں کا بھرا ہوا۔ اس بادشاہ نے کہا بھائی واقعی اب کے تو انعام کا مستحق ہے، یہ پکڑ اپنا روپیہ، مگر اللہ کے بندے ایک بات تو بتا دے، میں تجھے اتنا مال دے رہا تھا، تو پوری زندگی کھاتا رہتا، تیری اولاد کھاتی رہی، تو نے اس کو نہیں لیا 1 روپے کے اوپر۔ بس اس نے کیا کہا ہے بہروپیہ، اس نے کہا حضرت میں اس کو نہیں لے سکتا تھا، میں اس وقت اللہ والوں کا لباس پہنے ہوئے تھا، اگر میں اس کو لے لیتا میرے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتا، میری اولاد کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن اللہ والے بدنام ہو جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہوا، سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ والوں کا نام بدنام ہو، علماء کا نام بدنام ہو، مسلمان کا نام بدنام ہو، حافظ قاری کا نام بدنام ہو۔ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں اپنے ہر عمل سے اسلام کی ترجمانی پیش کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے غلط عمل کو دیکھ کر کوئی دوسرے مسلمانوں کی جماعت کو برا نہ کہے، یہ سبق اس سے نکلا، اسی لیے سارا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اور یہ ذمہ داری ہم سب کے اوپر آ رہی ہے، جہاں جہاں جیسے ہے یہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اسلام کی صحیح ترجمانی پیش نہیں کر سکتے۔ وہ بہروپیہ 1 روپے کے اوپر وہ اتنی بڑی دولت اس نے ٹکرا، کیوں؟ اللہ والے بدنام نہ ہو۔ سو بھائی لاؤ جی میرا روپیہ، اب میرا حق بن گیا 1 روپے کا، مجھے تو اپنا 1 روپیہ چاہیے، وہ تو اشرفیوں کی تھیلی نہیں چاہیے، 1 روپیہ چاہیے۔ آئی سمجھ میں؟ اب کتنا وقت باقی ہے؟
ہو گیا؟ نہیں یوں اگر وقت ہو گیا ہو تو بھائی اگر وقت میں گنجائش ہوتی ہم اور بھی کہتے. میں نے تقریر نہیں کی آپ کے ساتھ, میرے سامنے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں, اس طرح کی بات کرتا, بات سمجھ میں نہ آتی, میں نے دوسرے انداز پہ پھینک دی بات تاکہ سب کی سمجھ میں بات آ جائے. دیکھو ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت, ہر مسلمان بچہ, ہر مسلمان بچی, سب کو ایسا عمل کرنا چاہیے کہ اسے دیکھ کر دوسرے کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اسلام انہیں یہ سکھاتا ہے, حالانکہ وہ اسلام ہم کو نہیں سکھا رہا ہے. ہمیں اسلام کی صحیح ترجمانی پیش کرنی چاہیے اور اپنے عمل سے اپنے بزرگوں کو, اپنے اکابر کو بدنام کرنے سے پوری احتیاط برتنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین.